اجمل جامی صاحب، ابھی تو ہم نے صرف اپنا دفاع ہی کیا ہے تو اتنا نقصان ان کو پہنچ گیا ہے کہ اب وہ ڈر رہے ہیں اپنا رافیل یہاں پر اس طرف منہ کر کے کھڑا بھی نہیں کر رہے رافیل اپنا، کیونکہ کہیں پاکستان مزید رافیل کو نہ گرا دے۔ اب صورتحال آپ کے سامنے کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ کس خوف کا شکار ہے؟ اور اگر پاکستان، اور یقیناً پاکستان نے جیسا کہ اٹیک کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہے، تو ان سے تو پھر برداشت نہیں ہوگا پھر۔ یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انفارمیشن وارفیئر کی اگلی جو ایپیسوڈ ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا کے اس صورتحال کے بیچ میں۔ انفارمیشن وارفیئر میں جو انڈیا کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو فیکٹ چیک کرنا بہت ضروری ہوا پڑا ہے، کیونکہ عوام میں پینک پھیلتا ہے، غلط خبر، رومرز اور فیک نیوز جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لاہور کو ہی لے لیجئے، لاہور کی انتظامیہ سے منسوب ایک جعلی لیٹر جو ہے واٹس ایپ گروپس میں سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی انتباہ، کوئی ایسی ایمرجنسی اس کا نفاذ نہیں کیا گیا۔ رہ گئی کہانی ان ڈرونز کی، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اپیرنٹلی اٹ لکس لائک کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ری چیک اگین، اور بار بار پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کو چیک کر رہا ہے، اس کو پرووک کر رہا ہے۔ سمپل یہ ایک پرووک کرنے کی ایک ایفرٹ ہے ٹو سی کہ پاکستان اس کے اوپر کس حد تک ریٹیلیٹ کرتا ہے یا کس حد تک ریئیکٹ کرتا ہے۔ جو ان کی ڈیفنس منسٹری ہے اس نے بڑی ایک دلچسپ ایک سٹیٹمنٹ ابھی جاری کی ہے، اور وہ یہ پروپیگیٹ کریں کہ پاکستان نے لاسٹ نائٹ کوئی 13 سے 14 مقامات پر سٹرائک کیا جسے ہم نے نیوٹرائز کر دیا، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈیبریز ہم کلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو اور پاکستانی کو نشانی ہو اور بھارتی میڈیا اسے میڈیا پہ لے کے نہ آئے۔ اور ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ انڈین آرم فورسز ریٹریٹ دیئر کمٹمنٹ ٹو نان ایسکیلیشن، کہ ہم نان ایسکیلیشن پہ جو ہمارا کمٹمنٹ ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ ابھی تو آپ نے بھگتنا ہے۔ دوسرا آپ یہ چیک کیجئے کہ جتنے بھی ان کے رافیل کی جو ان کے اسکواڈنز ہیں، بالخصوص جو پاکستانی علاقوں کے قریب تھے، پاکستانی علاقوں کے قریب جو ان کی بیسز تھیں، تو ایک ہی سادہ سوال ہے، وہ رافیل اب وہاں سے کہاں لے جائے گئے ہیں؟ کس بات کا ڈر تھا کہ ان کی جو سٹینڈنگ تھی یا ان کی جو ہینگرز تھے وہ تبدیل کیے گئے، وہاں سے نکال کے انہیں کن دور دراز علاقوں میں لے جایا گیا؟ اب کیوں نہیں رافیل اڑانے کا شوق باقی رہا؟ اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے اور انڈیا سے پوچھنا چاہیے۔ ابھی پاکستان نے، جیسے ابھی انعام ریاض صاحب کو میں سن رہا تھا کہ یہ ڈیفینسو رسپانس ہے ٹو سی کہ واٹ ایلس انڈیا کین ڈو، ابھی آفینس لانچ ہونا ہے۔ پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں اپنے عوام کے ساتھ یا اس خطے کے ساتھ، وہ آبویسلی انشیکیبل ہے اور نہ ایسا ہوں گے۔ اب اصل مسئلہ جو جس ٹرانسمیشن کو آپ لے کے ڈرائیو کر رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ ٹائم اب شروع ہوتا ہے جب آج ہم ناظرین سے مخاطب ہیں تھرسڈے کے دن، کہ یہ انفارمیشن وارفیئر میں ہم جا چکے ہیں، جہاں پہ آپ کو انڈیا کی جانب سے ڈسیمینیٹ کیے گئے میسیجز یا پروپیگنڈا ڈریون شارٹس یا کلپس یا ایویڈنس دیے جائیں گے جو کہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فار انسٹنس، ان کا سب سے باریک اور خوفناک جو واردات تھی وہ نوٹ کیجئے، گولڈن ٹیمپل امرتسر کو پاکستان نے ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بڑی باریک واردات ہے، یہ انڈیا اچھی طرح جانتا ہے کہ ان لائک مودی وی آر ناٹ گنا ہٹ اینی پلیس آف ورشپ، کسی ٹیمپل کو، مندر کو، گرجے کو ہٹ نہیں کریں گے۔ لیکن کیوں؟